الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعے میں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ شعبان کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے اور تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ اس مناسبت سے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس موضوع پر آپ کے سامنے پیش کریں کہ رمضان ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے شکل میں جو عظیم تحفہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، آخر یہ رمضان ہمیں کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اس رمضان سے ہمیں اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ چونکہ رمضان ابھی آیا نہیں ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں آج کے اس مختصر سی گفتگو میں کچھ باتیں اس موضوع پر کروں تاکہ ہم اور آپ اسی اعتبار سے اپنے ذہن و دماغ کو تیار کر لیں۔ رمضان ہمیں اور آپ کو جو سب سے پہلا سبق دیتا ہے، یہ وہی چیز ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اور یہ رمضان کی روزے یہ تمہیں بھوک اور پیاس میں ڈالنے کے لیے نہیں، یہ تمہیں بھوک و پیاس کی تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں فرض کیے گئے، یہ تمہاری جسم اور تمہاری باڈی کو کمزور کرنے کے لیے فرض نہیں کیے گئے، لعلکم تتقون، بلکہ یہ رمضان کی روزے کی فرضیت اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر بالکل آسان زبان میں تقوی کی تعریف کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کو جاننا چاہتے ہیں، تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے اپنی اعمال کا، اپنی کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو گیا، سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر
تقوی پیدا ہو گیا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزے کی فرضیت کا حکم دیا وہیں بتا دیا کہ مقصد کیا ہے، تقوی۔ ورنہ دیکھیں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جن کے اندر موٹاپا زیادہ ہے یا جن کے بدن کے اندر چربی زیادہ ہے، وہ بھی تقریباً بہت ساری چیزوں کو روزے کے ہی جیسے بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ورت رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے اور آپ سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم متقی بن جائے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائے۔ اسی لیے عربی زبان کے اندر روزے کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ صوم یا صیام ہے، جن کا معنی ہوتا ہے رک جانا، یعنی جس طریقے سے ایک انسان اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو تمام حرام کردہ چیزوں سے روک لے۔ اسی چیز کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1903، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو شخص روزہ تو رکھے، کھانا تو چھوڑ دے، پینا تو چھوڑ دے، لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال نہ چھوڑے، بے ایمانی کرنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، چغلی کرنا نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دو۔ اور ایک بات یاد رکھے، یہ روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، جو ہمارا اور آپ کا مالک ہے، جسے معلوم ہے کہ میرا بندہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹوں کی بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تو اسے کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر دھوپ کی کتنی شدت ہوتی ہے، گرمی کی کتنی تیزی ہوتی ہے، میرے بندوں کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر اس اللہ رب العالمین نے یہ روزہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے تو اسے معلوم ہے کہ یہ روزہ میرے بندوں کے حق میں کتنا مفید ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے، تقوی۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اگر آپ غور کریں تو واقعی میں روزہ ہمیں تقوی کی ٹریننگ دیتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزہ اکلوتی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص ہمارے سامنے اپنا چہرہ بنائے ہوئے بیٹھا ہے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ روزہ ہے، کچھ کھا نہیں رہا ہے، کچھ پی نہیں رہا ہے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ ایک دم روزہ ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر گیا، اپنے کمرے میں گیا، اپنے پرائیویٹ روم میں گیا جہاں دنیا جہان کی کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، آپ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اسے کھانے سے پینے سے روک دیتی ہے؟ نہیں کھاتا ہے انسان، نہیں پیتا ہے۔ تو اسی چیز کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کتاب الصوم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5927، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اس لیے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم تو نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ رب العالمین کے لیے دیتے ہیں، حج بھی اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے؟ کیونکہ روزہ اکلوتی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک بندہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہے تو یہ اس کے اور اللہ رب العالمین کے بیچ کا معاملہ ہے، ورنہ انسان اپنے گھر میں کھاتا رہے پیتا رہے، باہر نکل کر اپنے آپ کو روزے دار شو کرے، کون کیا کرنے والا ہے؟ تو روزے کا معاملہ 100% اللہ اور بندوں کے بیچ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ اب یہاں پر اس حدیث کو روکتا ہوں میں، یہیں پہ رکے۔ اب سورہ زمر آیت نمبر 10 کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ بیان فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے کو بغیر حساب بدلہ دے گا۔ اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب، بغیر حساب بدلہ دے گا اللہ۔ اور اس حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ روزے کا کوئی بدلہ نہیں، روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی جانتا ہوں، میں ہی دوں گا۔ آپ غور کریں تو روزہ اول تا آخر
شروع سے لے کر آخر تک صبر ہی کا تو نام ہے۔ ایک انسان کھا نہیں رہا ہے، صبر ہے، پی نہیں رہا ہے، صبر ہے، اپنے زبان پر کنٹرول ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے، صبر ہے، اپنی آنکھوں پر کنٹرول ہے، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، صبر ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کسی سے لڑ نہیں رہا ہے، کسی سے جھگڑ نہیں رہا ہے، صبر ہے۔ تو روزہ پورا کا پورا صبر ہی کا تو نام ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر اللہ رب العالمین کی اس حدیث سے ہو رہی ہے کہ روزہ پورا کا پورا صبر کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے جب کہہ دیا کہ میں بدلہ دوں گا تو ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین کی عطا، اس کی بخشش کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے۔ تقویٰ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول، حضرت علی کہتے ہیں کہ تقویٰ نام ہے 4 چیزوں کا۔ نمبر 1 الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ والعمل بالتنزیل، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز نازل فرمایا ہے قرآن اور احادیث یا شریعت کے احکامات، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تیسری چیز والرضا بالقلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کم بھی ملے، کچھ کم بھی دے، دنیا کی دولت کچھ کم بھی ملے، روپیہ پیسہ کچھ کم بھی ملے، اولاد کا سکھ کچھ کم بھی ملے، دنیا کی نعمتیں کچھ کم بھی ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پر ایک بندہ راضی رہ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ تقویٰ کا تیسرا تقاضا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز والاستعداد لیوم الرحیم، جس دن اس دنیا سے جانا ہے، کوچ کرنا ہے، مرنا ہے، اس دن کی تیاری کی جائے۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو گئی، حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا۔ تو رمضان کا پہلا سبق جو رمضان ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے، جو ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے، وہ چیز کیا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہم متقی بن جائے۔ دوسری چیز جو رمضان سے ہمیں اور آپ کو دوسرا سبق مل رہا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مسائل کو ذکر فرمایا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی شخص مسافر ہے یا بیمار ہے تو اسے چاہیے کہ بعد میں روزہ پورا کر لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، ھدی للناس، جو تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب سارا مسئلہ رمضان کا بیان ہو رہا تھا، روزوں کا بیان ہو رہا تھا، تو بیچ میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے اندر نازل فرمایا۔ یہ وہ کتاب جو مقدس کتاب ہے، ایسی ویسی کتاب نہیں، ھدی للناس، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر دنیا کے اندر آخری شخص کو بھی ہدایت چاہیے ہوگی تو اسے قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رمضان کے اندر اگر ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے تو کچھ تو بات ہے اس مہینے کے اندر۔ گویا ہم اور آپ رمضان سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو پورا کا پورا قرآن سنایا کرتے تھے۔ جتنا قرآن اس وقت نازل ہوا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا قرآن جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4998۔ اور آپ اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال، جس سال آپ کا انتقال ہوا، ربیع اول کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا، اس سے پہلے والے رمضان میں آپ نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنے زندگی میں کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، تم اپنے زندگی میں کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی بیزی کیوں نہ ہو، لیکن رمضان کے اس ایک مہینے کے اندر کم سے کم 1 مرتبہ قرآن مجید کے اوپر تمہاری نظر ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے اور صحیح سند سے آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رمضان کے مہینے کے اندر پورے 60 مرتبہ قرآن کو مکمل کیا کرتے تھے، 60 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے آپ۔ یہاں پر ایک مسئلہ بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 1394، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو پڑھا، مکمل کیا، گویا کہ اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ یہ حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے، سلف صالحین کا یہ عمل چلا آتا رہا ہے کہ جو فضیلت والے ایام ہیں، جیسے شب قدر
ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور یہ رمضان کا مہینہ، تو یہ پورا کا پورا مہینہ فضیلت والے ایام ہے۔ تو اس کے اوپر سلف صالحین کا عمل چلا آتا رہا ہے کہ آپ جتنا چاہے قرآن مجید کو پڑھیں، جتنا اللہ رب العالمین آپ کو استطاعت اور طاقت دے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ غلط وہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ شبینے کی شکل میں دو چار حافظوں کو بلا کر پورے کے پورے قرآن کو ختم کرواتے ہیں، وہ بغیر سوچے سمجھے پڑھتا ہے اور ایک دن کے اندر قرآن مجید کو ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو آپ رمضان کے مہینے کے اندر آپ مختصر سی کوئی تفصیل لے لیں اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ ایک انسان 5 روپے کا اخبار سمجھ کر پڑھتا ہے، ایک نیوز کو وہ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جب خط وغیرہ سے بات چیت ہوا کرتا تھا تو اگر کسی کے لڑکے نے باہر سے کوئی خط بھیجا ہے، اگر اس کی ماں کو یا پھر اس کے باپ کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ معاشرے کے اندر اس شخص کے پاس جایا کرتی تھی جو پڑھنا جانتا تھا اور کہتی تھی کہ میرے بچے نے اس خط کے اندر کیا لکھا ہے ذرا پڑھ کر سناؤ۔ ماں پریشان ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے اس قرآن کے ذریعے جو پیغام بھیجا ہے، ہم اور آپ اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے کہ آج اگر 2 شخص میں جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلو قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ کیا قرآن اس لیے رہ گیا ہے؟ آج لوگوں نے قرآن مجید کو محض برکت کی کتاب بنا کر رکھ دیا ہے، تعویذ بنا کر لوگ اپنے گلے میں لٹکا رہے ہیں۔ کیا قرآن مجید صرف اس لیے رہ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے اندر جادو وغیرہ کا علاج ہے، لیکن یہ ساری چیزیں یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہدی للناس، یہ قرآن برکت والی کتاب بعد میں ہے، ہدایت والی کتاب پہلے ہے، ہدایت والی کتاب پہلے ہے۔ تو آپ اس رمضان المبارک کے مہینے سے، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن سے اپنا تعلق جوڑے، اپنا رشتہ جوڑے۔ بدنصیبوں میں نہ رہے جن کی عمر نکلی چلی جا رہی ہے اور وہ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے۔ میں ایسے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ابھی سے یہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں، کسی عالم کو لے لے، کسی حافظ کو لے لے اور قرآن مجید کو آپ پڑھنا سیکھیں، بدنصیبوں میں سے نہ رہے۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، صحابہ کرام ضعیفی کی عمر میں قرآن مجید کو پڑھا اور سیکھا کرتے تھے۔ خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے اوقات سے فارغ ہو کر، اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر جیسے ہی آپ کو موقع ملے جتنا زیادہ ہو سکے اس وقت کو غنیمت جانیں اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں۔ تیسری چیز جو رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے سبق، وہ یہ کہ اس معاشرے کے اندر غریب لوگ بھی رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر غریب طبقے کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے تو صرف غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے نہیں۔ رمضان کا روزہ اس کو بھی رکھنا ہے جو عام دنوں کے اندر بھی رزق نہ ملنے کی وجہ سے، کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے نفل روزہ رکھ لیا کرتا تھا، اور رمضان کے روزے اس کو بھی رکھنے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت کی ریل پیل ہے، جو اپنی فیملی کے ساتھ مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں جا کر مہنگے سے مہنگے ڈش کھایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے اس رمضان المبارک کے مہینے میں وہ پیسے دے کر بچ جائے اور روزہ نہ رکھے۔ روزہ اس کو بھی رکھنا ہے جو بہت زیادہ مالدار ہے، اور روزہ اس کو بھی رکھنا ہے جو بہت زیادہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت، ایک بلڈنگ کے مانند ہوتا ہے۔ المؤمن کجسد واحد، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ انصاف کہ روزہ تمام کے تمام لوگوں کو رکھنا ہے، اللہ رب العالمین گویا کہ اس سے یہ احساس دلانا چاہتا ہے، یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے بندو اس معاشرے کے اندر غریب لوگ بھی رہتے ہیں، وہ بھی عام دنوں کے اندر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تم ان کے درد کو بھی، ان کی تکلیف کو بھی تم محسوس کرو، ان کے درد اور ان کی تکلیف کو بھی تم محسوس کرو۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ فیاض تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے گھر کے اندر دولت کو جمع نہیں کیا، مال کو جمع نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں آیا، میرے نبی نے اپنے گھر کے اندر مال کو آنے نہیں دیا، لیکن اما عائشہ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1902، اما عائشہ بیان فرماتی ہے کہ کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ،
جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی بہتی ہوئی آندھی کے مانند ہو جایا کرتی تھی. یعنی جس طریقے سے ایک آندھی بے قابو ہو کر چلا کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان آیا کرتا تھا آپ اپنی مال و دولت کے دروازے کھول دیتے تھے اور آپ بہت زیادہ فیاض اور سخی ہو جاتے تھے. گویا اللہ کے نبی اما عائشہ بیان فرماتی ہے کہ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، یعنی بہتی ہوئی تیز آندھی کے مانند جس طریقے سے آندھی بے قابو ہو کر چلتی ہے آپ اسی طریقے سے بے قابو ہو کر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. تو گویا اس رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اپنے معاشرے کے غریب طبقے کے لوگوں کا آپ خیال رکھیں. چوتھی چیز جو اس رمضان المبارک کے مہینے سے جو چوتھا سبق ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے وہ ماحول کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے. جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جو ماحول اللہ اور اس کے رسول کو ہم سے مطلوب ہے. دال منڈی اور فلاں چیزیں کی دکانیں جہاں عام دنوں کے اندر اللہ ماشاء اللہ جن کے دلوں میں نماز کی محبت ہے، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، کوئی شخص اپنی دکانیں بند کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا تھا. رمضان کا مہینہ آتے ہی تراویح کے لیے اپنی دکانوں کی لوگ شرر گرا رہے ہیں. رمضان کے مہینے کے علاوہ ایک شخص جسے دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، رمضان کے مہینے کے اندر وہ بھی روزہ رکھے ہوا ہوتا ہے. اور اگر کوئی بے ایمان قسم کا شخص کوئی روزہ نہ رکھے اور روزے دار کے سامنے وہ کھائے پیے تو لوگ اسے طنز کرتے ہیں اور اسے لعن طعن کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ. بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، وقت نہیں ہے حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا. اس کے دل کے اندر توبہ کا خیال پیدا ہوا، چلو اللہ رب العالمین سے توبہ کیا جائے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑا جائے. وہ ایک شخص کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں لیکن اپنے گناہ کے اوپر میں شرمندہ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ مجھے کوئی مشورہ دو. وہ شخص اسے بتاتا ہے کہ بہت دور فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور آپ ان سے مسئلہ پوچھو. لہٰذا وہ ان کے پاس آتا ہے اور جن کے پاس وہ آتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، وہ عابد ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، شریعت کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک شخص عابد ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو. ضروری نہیں کہ وہ عالم بھی ہو، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ شریعت کے احکامات اور اس کے مسائل اسے معلوم ہو. اور ایک شخص عالم ہے، ہو سکتا ہے کہ علم کے عمل کے معاملے میں کمزور ہے. تو علم ایک الگ چیز ہے اور عبادت ایک الگ چیز ہے. اور اللہ رب العالمین کے یہاں جو عالم کا جو مقام ہے سو عابد بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. بہرحال وہ اس کے پاس آتا ہے اور اپنے مسائل کو رکھتا ہے. وہ کیا کہتا ہے، چونکہ وہ تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا، شریعت کے احکامات اور مسائل کے بارے میں اسے نہیں معلوم تھا. وہ کہتا ہے کہ 900 چوہا کھا کر بلی چلی حج کو، 99 لوگوں کا قاتل، اور اب تم توبہ کرنے آئے ہو یہاں پہ، چلو جاؤ یہاں پر، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. وہ شخص طیش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے کہ میں تو سچی نیت سے توبہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا اور یہ مجھے بھگا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے. قاتل تو تھا ہی، تلوار نکالتا ہے اور اس کی بھی گردن سر سے جدا کر دیتا ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر اسے توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک شخص کے پاس آتا ہے، پھر اپنے مسئلے کو بیان کرتا ہے، اس سے مشورہ طلب کرتا ہے. پھر اسے ایک عالم کے پاس وہ شخص بھیجتا ہے، اس کے پاس آ کر اپنے مسئلے کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، فہل من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ وہ عالم جواب دیتے ہیں کہ میں یحول بینک و بین توبہ، میں یحول بینک و بین التوبہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہتے ہو تو بھلا تمہارے اور تمہارے توبہ کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. لیکن ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے کہ تم جس بستی میں رہتے ہو وہ بستی تمہیں چھوڑنی ہوگی، کیونکہ یہ بستی یہ قاتلوں کی بستی ہے، یہ گنہگار لوگوں کی بستی ہے، یہ ظالموں کی بستی ہے.
اگر تم واپس اس بستی یا اس ماحول میں، اس معاشرے میں جاؤ گے تو عین ممکن ہے کہ تم پھر سے اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جاؤ۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ماحول کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک شخص، اسے کوئی تقریر سن کر، اللہ کے نبی کی کوئی احادیث پڑھ کے سن کے اسے نماز کی توفیق ہوتی ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ ایک شخص اپنے نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے فرینڈ سرکل ایسے ہیں، معاشرے کا ماحول ایسا ہے کہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پاتا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے، اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 11 کے اندر کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، یاد کرو اللہ تبارک و تعالی فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال کو بیان کر رہا ہے۔ اذ قالت، جب اس نے کہا، کیا کہا؟ یا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے اللہ تو جنت کے اندر اپنے پاس مجھے ایک محل عطا فرما۔ اس نے اللہ رب العالمین سے جنت نہیں مانگا، بلکہ کہا کہ جنت کے اندر اپنے پاس مجھے ایک محل عطا فرما۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ رب العالمین کی صحبت، یعنی پہلے اپنے صحبت کو مانگا، ساتھی مانگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اختر الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے دیکھ لو کہ پڑوسی کیسا ہے۔ پڑوسی کیسا ہے اس لیے کہ اگر تمہارا پڑوسی اخلاق مند ہے تو اس کے اخلاق کا اثر بھی تمہاری زندگی اور تمہارے بال بچوں کے اوپر آئے گا۔ اگر تمہارا پڑوسی بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، گنہگار ہے، تو اس کا اثر بھی تمہارے اوپر اور تمہارے معاشرے کے اوپر، تمہارے بچوں کے اوپر آئے گا۔ تو اللہ کے نبی کی اس حدیث سے اور قرآن کی اس آیت سے یہ اندازہ لگتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو رمضان یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے معاشرے کے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والے کو ان تمام کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو متقین کی صفوں میں شامل فرما۔ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے لیے نجات اور برکت کا ذریعہ بنا۔ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھ، حالت اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔